ابو جہل نے اعلان کیا مکے میں، جس نے اپنا ایمان بچانا ہو مکے سے نکلو۔ تو ایک بوڑھی عورت اٹھی، کہا کیوں؟ یہاں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، وہ کہتا ہے 360 کچھ نہیں کر سکتے، لا الہ الا اللہ، نیا نبی بن کے آیا ہے، نیا دین لے کے آیا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، نکلو مکے سے، اپنے ایمان کو بچاؤ اور اپنے خداؤں کو بچاؤ۔ تو وہ بوڑھی عورت گھر میں آئی، جو اس کا ساز و سامان تھا سارا اکٹھا کر کے ایک گٹھڑی بنائی اور دروازے پہ رکھ دی۔ اب وہ عورت سوچ رہی ہے میں تو بوڑھی ہوں، یہ گٹھڑی تو مجھ سے اٹھائی نہیں جائے گی، تو وہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی ہیلپر مل جائے، میری مدد ہو سکے۔ بیٹے بھاگ گئے، رشتہ دار بھاگ گئے، بھائی بھاگ گئے، ماننے والے بھاگ گئے، جاننے والے بھاگ گئے، عزیز و اقارب بھاگ گئے، کوئی قریب نہیں آیا کہ اس کی گٹھڑی کو اٹھا کے اس کو مقام تک پہنچا سکے۔ میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو اس بڑھیا نے کہا، اے نوجوان ذرا بیٹا میری بات سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں کے پاس آئے، جی اماں حکم کیجئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دو جہانوں کے سردار ایک بوڑھی عورت کو اتنا عزت و مقام دے رہے ہیں۔ جی اماں حکم کیجئے، ہمیں کوئی آواز دینا۔ او کیے میں خطیب ہاں، عالم ہاں، میں نے انج بلائے؟ ہائے، یہاں دو جہانوں کے سرداروں کو ایک اماں بلاتی ہے، بیٹا بات سننا۔ آپ یوں آئے سر جھکا کے فرمانے لگے، جی اماں حکم کیجئے۔ بیٹا یہ میرا سامان ہے، مجھ سے یہ وزن نہیں اٹھایا جا رہا، یہ اٹھائیے اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ جانا چاہتی ہوں، وہاں مجھے پہنچائیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ نے وہ گٹھڑی اٹھائی اور اس سر مبارک پہ لگی جن زلفوں کی تعریف میرا رب قرآن میں کرتا ہے، اور دھیمے دھیمے چلنے لگے اور اماں بھی ساتھ چل رہی ہے۔ گفتگو شروع ہوئی۔ میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اماں مکہ کیوں چھوڑ رہی ہو؟ کیا آپ کا گھر بار نہیں ہے؟ جی بیٹا ہے۔ کیا آپ کی اولاد نہیں ہے؟ بیٹا ہے۔ کیا آپ کا خاندان کنبہ برادری نہیں ہے؟ جی بیٹا ہے۔ تو اماں پھر مکہ شہر چھوڑ کے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے کیا کرو گی؟ اماں کہتی ہے، بیٹا ہمارے سردار ابو جہل کا اعلان ہے، جس نے ایمان بچانا ہونا وہ مکہ چھوڑ کے نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اماں کیا مطلب ہے اس کا؟ اماں فرمانے لگی، یہاں ایک نیا نبی بن کے آیا ہے بیٹا، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے نبی سن رہے ہیں، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ 360 بت کچھ نہیں کر سکتے، ایک اکیلے وحدہ لا شریک ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔ باقی سب کی نفی ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے دین کو جھٹلاتا ہے، اور وہ ساتھ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ تو ہمارے سردار کا اعلان ہے کہ مکہ شہر نکلو، مکہ شہر سے نکلو، ایمان بچے گا۔ کہا تم نہ مانو اس کی بات، کیوں شہر چھوڑ رہی ہو؟ نہ مانو محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں کہتے نہیں بیٹا، ہمارے سردار نے کہا اس کی باتوں میں ایسا جادو ہے نا، جو ایک دفعہ سنے وہ مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس لیے میں نکل رہی ہوں تاکہ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن بھی نہ سکوں، ورنہ ایمان میرا خراب ہو جائے گا۔ اچھا جی، اور کیا کہتا ہے؟ تو امت سنائی جا رہی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، حتیٰ کہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے جہاں پہ اماں نے سٹے کرنا تھا، رکنا تھا، قیام کرنا تھا۔ تو اماں نے کہا بیٹا بس یہیں پہ میری گٹھڑی اتار دو، میں نے یہیں رہنا ہے۔ پھر اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھڑی اتاری، کہا اچھا اماں اور کوئی ساڑھے لائق؟ بس ٹھیک ہے بیٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں واپس پھرے تو اماں نے بازو تام لیا، بیٹا کدھر؟ میں واپس مکے جا رہا ہوں، ذرا نام تو بتاؤ، ذرا نام تو بتاؤ۔ تو بڑھیا کہنی ہے نام تو بتاؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں نام پوچھ کے کیا کرو گی؟ رہن دو، نام سے کیا کرو گی؟ اماں کہتی ہے بیٹا نہیں، تیرے جیسا حسین، تیرے جیسا شفیق و مہربان، تیرے جیسا نوجوان اس دھرتی نے نہیں دیکھا،
تو تو بڑا نیک سیرت و صورت ہے، جب بھی مجھے موقع ملا میں مکے آؤں گی نا تو میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گی، میں بیٹا تیرے گھر آؤں گی، تیرے گھر میں رہوں گی، مجھے نام بتانا تاکہ میں مکے آ کے تیرا پوچھ سکوں۔ اماں کہتی جا رہی ہے، میرے نبی سنتے جا رہے ہیں۔ اماں نے بارہا اصرار کیا، مسلمانوں میرے نبی کے اخلاق کتنے بلند تھے۔ رسول اکرم نے سر جھکایا، آنکھ مبارک سے آنسو ٹپکنے لگا، میرے اور آپ کے نبی رحمت فرمانے لگے، اماں جس محمد کو سارے راستے گالیاں نکالتی ہوئی آئی ہے میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں اماں کی چیخ نکلی اور گر گئی اور تڑپ کے کہتی ہے، ارے میرے بیٹے محمد مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے، تیرا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم کا درجہ، بلکہ اس سے بھی اگر اگلا کوئی درجہ ہوتا تو اللہ نے وہ بھی اپنے حبیب کو عطا کرنا تھا۔